اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و رسولنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وعلى اصحابہ المؤمنین المجاہدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق الاسلام فجعل له ارسطا وجعل له نورا وجعل له حسنا وجعل له ناصرا بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، موالیان اہل بیت اطہار علیہم السلام، اربعین حسینی کے یہ ایام کہ جس میں ہم سب ان عظیم المرتبت ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن اور اہل بیت کی روایات کی روشنی میں ایک عظیم عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، چونکہ ذکر محمد و آل محمد، ذکر سید الشہداء، ذکر شہیدان کربلا، یہ ایک عظیم عبادت ہے اگر ہم اسے عبادت سمجھیں تو۔ روایات میں بطور خاص سید الشہداء کے لیے ملتا ہے کہ جب پروردگار اپنے کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں، تو وہ پروردگار کی نظر میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے، عبادت کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں قدر کرنا چاہیے اس کی، یہ معمولی عمل نہیں ہے، لیکن جہاں اس کی قدر کرنا چاہیے وہاں اس عظیم الشان عمل کو اس طرح سے منانا چاہیے جس طرح سے عبادت کا ایک حق ہوتا ہے، تاکہ حقیقی معنی میں وہ عبادت بن سکے، پروردگار کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں وہ عبادت بن سکے۔ اور یہ ایام جو اربعین کے ایام ہیں، جو حضرات جا چکے ہیں وہاں پر مشرف ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے اس زیارت کو، ان کے اس حاضری کو قبول فرمائے پروردگار اپنی بارگاہ میں۔
اور جو نہیں جا سکے ہیں پروردگار ان کو بھی اور ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ ان ایام میں پروردگار نے کچھ ایسا اہتمام کیا ہے سید الشہداء کی زیارت کا، اربعین حسینی کا، چہلم کا، کہ اپنے آپ انسان کے اندر شوق زیارت پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ دلوں میں وہ محبت کروٹیں لینے لگتی ہے، وہ محبت جوش مارنے لگتی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی مکرم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، پیشن گوئی فرما دی تھی کہ انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ شہادت حسین کی وجہ سے پروردگار نے مومنین کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ محبت کی وہ آگ انسان کو کھینچتی ہے سید الشہداء کی طرف، امام حسین کی طرف۔ آپ کی ذات کے اندر، آپ کے اس خون کے اندر، آپ کی شہادت کے اندر ایک ایسی مقناطیسیت پائی جاتی ہے، ایک ایسا میگناٹزم پایا جاتا ہے کہ جو پوری دنیا سے زندہ ضمیر انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رنگ و نسل کا، مذہب اور فرقے کا، تہذیب اور زبان کا بھی فرق نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، حریت پائی جاتی ہے، زندہ ضمیر ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اس کا دل مچلتا ہے ان ایام میں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، اور وہ بلاتے ہیں، کھینچتے ہیں ان پروانوں کو اپنی طرف۔ اور انسان اہتمام کے ساتھ اپنا خرچہ کر کے، سفر کی سختیوں کو برداشت کر کے، اور ان ممکنہ خطرات کو جانتے ہوئے کہ ممکن ہے حالات اس طرح کے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، لیکن ان خطرات کو مول لیتے ہوئے جاتا ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پروردگار نے اس کے لیے کچھ ایسا اہتمام کیا ہے مومنین کے دلوں میں، زندہ ضمیر انسانوں کے دلوں میں وہ محبت ڈالی ہے کہ یہ اپنے آپ مچلنے لگتے ہیں، بے قرار ہونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، اور پھر جس کی درخواست پر دستخط ہو جاتے ہیں اس کے لیے سامان سفر تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں کہ جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن انہیں توفیق میسر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو لاکھوں افراد ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں اپنے گھر سے۔ حسین ابن علی کی طرف سے جب اجازت مل جاتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف زیارت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کربلا کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں جا سکا ہے، اربعین میں حاضری نہیں دے سکا ہے، خود چل کر نہیں جا سکا ہے، اس کے لیے وہ اسباب فراہم نہیں ہو سکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مایوس ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر تم دور سے بھی خلوص کے ساتھ دل میں شوق زیارت رکھتے ہوئے سید الشہداء کو سلام کرتے ہو تو تمہارا نام زائرین حسین کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں عزاداری کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اور وہاں پر حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں سے حسین ابن علی کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں سلام پہنچاتے ہیں، تو ہمارا شمار بھی زائرین حسین میں ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے لیے آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم شوق زیارت کے ساتھ آئیں فرش حسین کے اوپر، تب لکھا جائے گا اس زمرہ زائرین میں، فہرست زائرین میں ہمارا نام۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عبادت جو کہا جاتا ہے، اس کو عبادت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو عبادت کے عنوان سے منعقد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عبادت کے عنوان سے منانے کی ضرورت ہے۔
جب تک اس کے اندر وہ شرائط پیدا نہیں ہوتے ہیں، جب تک اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے جو عبادت کے لیے ضروری ہوتی ہے، تب تک اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوگا جو پروردگار نے عزاداری حسین ابن علی کے اندر رکھا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کب ایک عمل کو عبادت کہتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ ہم نماز کو عبادت کہتے ہیں، کیا یوں ہی ہر عمل کو عبادت کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ کیفیات ہیں کہ جو اس عمل کو عبادت بناتی ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ ایک بنیادی شرط ہے جو ہمارے اس عمل کو، جسے ہم نماز کہتے ہیں، عبادت بناتی ہے۔ لیکن اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو اس کے اندر، تو کیا ہمارا وہ عمل جو تکبیر سے شروع ہوتا ہے، سلام پر ختم ہوتا ہے، عبادت کہلائے گا؟ ظاہری طور پر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر قربتاً الی اللہ شامل نہیں ہے تو پروردگار کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ہم مجلس کر رہے ہوں، ظاہری طور پر عزاداری کر رہے ہوں، لیکن اگر اس کے اندر قربتاً الی اللہ نہیں ہے یا اس کے اندر اہل بیت کی قربت شامل نہیں ہے تو حسین ابن علی کی نظر میں اور پروردگار کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ شرط ہونا چاہیے تاکہ وہ عبادت بن سکے، اسے ہم عبادت بنا سکیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس کی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ 2 کو 4 نہیں کر سکتے، 4 کو 2 نہیں کر سکتے، جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ صبح کھڑے ہوئے ہم، فریش موڈ ہے، ہم نے کہا کہ چلو آج 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتے ہیں، کیا خدا کا کیا جاتا ہے؟ خدا کی عبادت ہوئی تو ہو رہی ہے، تو کیا ہمارا یہ عمل 2 کے بجائے جو 4 رکعت پڑھی ہے ہم نے، کیا یہ عبادت کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پروردگار کی مرضی شامل نہیں ہوئی، اس میں ہماری مرضی شامل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے عزاداری کو بھی اگر ہم عبادت بنانا چاہتے ہیں، عزاداری میں انجام دینے والے کسی بھی عمل کو اگر ہم عبادت بنانا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو، حسین ابن علی کی مرضی کے مطابق ہو۔ خدا کی مرضی اگر شامل نہ ہوئی، حسین ابن علی کی مرضی شامل نہ ہوئی تو میرا وہ عبادت کچھ بھی ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا عزاداری اس وقت عبادت بنے گی جب میری مرضی نہیں بلکہ حسین کی مرضی شامل ہوگی، اہل بیت کی مرضی شامل ہوگی، جب دین کی مرضی اس کے اندر آئے گی۔ جب ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دوسرا کوئی بھی ایسا عمل کہ جسے ہم عبادت کہتے ہیں، وہ کس وقت عبادت بنتا ہے؟ کہ جب شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جو شریعت نے شرائط بتائے ہیں، شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، جب ہم اس دائرے کے اندر انجام دیں گے تو وہ عبادت بنے گا۔ ورنہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر وہ عبادت ہو، میں مکہ چلا گیا، پورا حج میں نے انجام دے دیا، لیکن اگر شریعت کے دائرے کے اندر نہ ہوا تو کیا میں نے حج انجام دیا ہے، عبادت انجام دی ہے؟ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے حج انجام دیا ہے، جب میں لوٹ کر آؤں گا سب مجھے حاجی کہیں گے، لیکن پروردگار کے اگر شریعت کے مطابق نہ ہوا تو پروردگار کی نظر میں میں حاجی نہیں ہوں۔ اسی طرح سے اگر عزاداری کو عبادت بنانا ہے تو عزاداری کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسے ہم شریعت کے دائرے کے اندر انجام دیں، اس لیے کہ شریعت کے دائرے کے باہر کوئی بھی عمل ہمارا عبادت نہیں بن سکتا، اسے ہم کچھ بھی کہیں، عبادت نہیں ہو سکتا وہ۔ لہذا ضروری ہے کہ اسے عبادت سمجھیں، ضروری ہے کہ اسے عبادت بنائیں۔ یہ عبادت اسی وقت ہوگا کہ جب اپنی شرطوں کے مطابق جو اس کی شرطیں ہیں، جب حسین ابن علی کے لیے، اہل بیت کے لیے، پروردگار کے لیے اس عمل کو ہم انجام دیں گے۔ اس میں اپنی مرضی ہم شامل نہیں کر سکتے، بلکہ کسی بھی عمل میں ہم اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے یہاں پر برادر عزیز نے کچھ اشعار پڑھے شروع میں، جنہوں نے، مجھے ابھی نام یاد نہیں رہا، اس میں بعض اشعار بہرحال قابل تأمل ہیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک جو شعر پڑھا، خود شعر میں
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ذہنوں میں خیال آتا ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ گلے مل کر یا علی مدد کہیں۔ یہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک رواج، اسلامی تہذیب کے خلاف، اسلامی ثقافت کے خلاف ایک رواج پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اب ہندوستان میں شروع ہوا ہے، اور شاید یہاں پر بھی ہم اگر شروع ہو جائے تو اس کا استقبال کرنا شروع کر دیں گے۔ اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب یا علی مدد نہیں، سلام کے بجائے اگر آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو آپ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مولا علی کے بتائے ہوئے دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ وہی یا علی مدد آپ سے کہتا ہے کہ نہیں، پہلے سلام کرو اور اس کے بعد تم ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ذکر اہل بیت کرو۔ تم مولا علی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر تم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ تہذیب اگر تم نے چھوڑ دی جو اہل بیت نے تمہیں سکھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن تمہیں کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ تہذیب نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور تصور ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، جب ذکر اہل بیت کرنا ہے تو ذکر اہل بیت کا مطلب کیا ہے، ذکر اہل بیت کا مقصد کیا ہے، ذکر اہل بیت کس لیے کرنا ہے؟ ہمارے ہاں شعراء بہت بڑھ چڑھ کے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کرنا ہے یا علی کہنا ہے، کس کے لیے؟ دشمن کا دل جلانے کے لیے۔ نہیں، ذکر اہل بیت دل جلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے تصورات میں آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے دین میں آ گیا ہے کہ ذکر اہل بیت ہمیں دل جلانے کے لیے کرنا ہے؟ نہیں، ذکر اہل بیت ہدایت کے لیے ہے، تاکہ لوگ ہدایت کے لیے آئیں۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت بھی ہے، اگر کوئی مخالف اہل بیت بھی ہے، اس کے سامنے اہل بیت کا کردار اس طرح سے پیش کرنا ہے، اہل بیت کا ذکر اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ محب اہل بیت ہو جائے، نہ کہ دشمنی میں اضافہ ہو۔ یہ دل جلانے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ یہ تصورات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری یہ عزاداری عبادت نہیں بنے گی، اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوگا جو ایک عبادت کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پروردگار نے ہر عبادت کے اندر اثر رکھا ہے، عزاداری سید الشہداء کے اندر وہ اثر ہے کہ یہ عزاداری ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے، فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے، لیکن تب جب ہم اپنے تصورات کو ٹھیک کریں، صحیح تصورات کے مطابق ہم عزاداری کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان تصورات کو ٹھیک کریں، ضروری ہے کہ ہم ان روایتی باتوں سے کہ جو ہمیں اہل بیت کے خلاف لے کر جاتی ہیں، اہل بیت کی تہذیب کے خلاف لے کر جاتی ہیں، اپنے عزاداری کو ان سے بچائیں، اپنی عزاداری کو ان زنجیروں سے چھڑائیں۔ جب تک نہیں چھڑائیں گے عزاداری کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے نماز کے لیے ایک اثر بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، یہ سمجھنا چاہتے ہو، یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے یہ عبادت بنی ہے یا نہیں بنی ہے، یہ جو ابھی عمل تم نے انجام دیا ہے یہ عبادت ہے یا نہیں ہے، تو میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشا سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ اثر ہے مومن کے اندر نماز کا، یہ اثر ہے نمازی کے اندر نماز کا۔ اگر انسان کی زندگی میں نماز کا یہ اثر نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اٹھک بیٹھک کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، عبادت انجام نہیں دی ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے اندر وہ اثر ہے کہ عزاداری ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اگر ہماری عزاداری ہمارے وجود کے اندر انقلاب برپا نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کی عزاداری نہیں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہم کون سے عزاداری کر رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو میں اتنا بڑا کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، انقلاب میں نے انجام دیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، فرمایا میں ہرچ داریم از عاشوراست، ہرچ داریم از محرم و سفر است، یہ محرم و سفر کا اثر ہے جو تمہیں پوری دنیا میں اس انقلاب کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم 1400 سال سے یہ عزاداری کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب، ہمارے وجود کے اندر انقلاب نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ جو حسین ابن علی کی مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا سمجھوں؟ کیا ذکر حسین میں کوئی کمی ہے؟ کیا حسین ابن علی کے اندر کوئی کمی ہے؟ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں نے وہ عزاداری کی ہی نہیں ہے، میری عزاداری کے اندر حسین پائس
کے اندر اہل بیت ہے ہی نہیں، اس لیے اثر نہیں ہے، ورنہ اثر ہونا چاہیے، میرے گھر کے اندر اثر ہونا چاہیے، میرے وجود کے اندر اثر ہونا چاہیے، میرے معاشرے کے اندر اثر ہونا چاہیے، میری قوم کے اندر اثر ہونا چاہیے، میرے علماء کے اندر اثر ہونا چاہیے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے لیے نہیں کی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنے مقصد کا تعارف کروایا ہے، اپنے راستے کا تعارف کروایا ہے اپنی ایک دعا کے ذریعے سے، جو ہم پڑھتے ہیں ہر سال، لیکن اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیباچہ کربلا ہے وہ دعا، سید الشہداء کی دعائے عرفہ، اس میں ایک عجیب جملہ ہے سید الشہداء کا، کیا پروردگار سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، یعنی جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اگر انسان سب کچھ کھو کر صرف خدا کو پالے تو حسین ابن علی کی نظر میں یہ کامیابی ہے، لیکن اگر سب کچھ پا کر خدا کو کھو دے اس سے بڑا بدبخت اور ناکام انسان نہیں ہے۔ مجلس حسین کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی سوچنے کی ضرورت ہے، عزاداری حسین کے بارے میں ہمیں کچھ ایسا ہی سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو عزاداری کے اندر آتا ہے، مجلس حسین کے اندر آتا ہے، اگر مجلس حسین میں آنے کے بعد اسے سب کچھ مل جائے لیکن حسین نہ ملے تو پھر اس نے کیا پایا ہے مجلس سے؟ اور اگر کچھ نہ ملے لیکن حسین مل جائے تو اس سے بڑا عزادار کون ہوگا، اس سے بڑا محب اہل بیت کون ہوگا، اس سے بڑا شیعہ اہل بیت کون ہوگا، اس سے بڑا سوگوار کون ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عزاداری حسین ابن علی کا بچھایا ہوا وہ دسترخوان ہے، زینب علیہ مقام کا، امام سید الساجدین کا بچھایا ہوا وہ دسترخوان ہے کہ جہاں پر ہر وہ نعمت عطا ہوتی ہے کہ جو انسان کو پروردگار سے ملاتی ہے۔ حسین نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جو خون دیا ہے تیری بارگاہ میں اس کا اثر یہ ہے کہ جو بھی مجھ تک پہنچے گا میں اسے تجھ تک پہنچاؤں گا۔ حسین ابن علی کے در تک، حسین ابن علی کے گھر تک آ کر اگر ہم خدا تک نہ پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم در حسین پہ آئے نہیں، ہم کسی اور در پہ چلے گئے ہیں۔ وہاں حسین ہے ہی نہیں کہ جہاں انسان کو خدا نہ ملے، جہاں انسان کے دل کے اندر بندگی کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس تصور کے ساتھ عزاداری بھی کرنا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ زیارت کا قصد بھی کرنا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ سلام بھی کرنا ہے، اس تصور کے ساتھ جب ہم دور سے بھی سلام کرتے ہیں تو ہمارا شمار یقیناً زائرین حسین، زائرین کربلا کی فہرست میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک عزاداری کے سلسلے میں، سید الشہداء کے اس اہتمام کے سلسلے میں ایک ضروری اور اہم نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، سرنامہ کلام جو قرار دی ہے، ایک اہم حدیث ہے۔ اس میں کچھ نکات ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے، بس ایک طالب علمانہ گفتگو ہے۔ میں کوئی بڑا خطیب، بڑا عالم نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ طالب علمانہ گفتگو جو آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ مستفید ہوں گے آپ، اس لیے کہ ایک جو ضروری چیز ہے ہمارے لیے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، جو تقاضا ہونا چاہیے عزادارانہ سید الشہداء کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ منبر حسین سے، منبر اہل بیت سے تعلیمات اہل بیت بیان کی جائے، منبر اہل بیت سے احادیث اہل بیت بیان کی جائے۔ ہم سب کچھ
سنتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اقوال اہل بیت، احادیث اہل بیت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ 8ویں امام نے فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں تک ہماری باتیں پہنچائی جائے، ہمارا نورانی کلام پہنچایا جائے لوگوں کے تک، تو وہ اپنے آپ ہمارا اتباع کرنے لگیں گے، اپنے آپ ہماری اطاعت کرنے لگیں گے۔ اگر اتباع نہیں ہو رہا ہے، اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے، لوگ اہل بیت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا ہے، ہم نے نہیں پہنچایا ہے۔ بلکہ ہم پہنچائیں کیسے؟ ہم تک خود نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، وہ آشنا نہیں ہے اہل بیت کے کلام سے، وہ آشنا نہیں ہے اہل بیت کے احادیث سے۔ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس کی طرف۔ انہیں بس اتنا شاید معلوم ہو کہ نہج البلاغہ نام کی ایک کتاب ہے جس میں مولا علی کے خطبات ہیں، لیکن کیا ہمارے جوانوں نے آج تک، ہمارے نوجوانوں نے آج تک نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھی ہے؟ کیا ورق گردانی کی ہے؟ کیا انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جس علی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ کہتا ہوں، جس علی کے نام پر میں اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ علی مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس علی کا کیا تقاضا ہے مجھ سے؟ اس علی کی جو آواز آج بھی اس دنیا میں گونج رہی ہے، وہ میرے کانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ جارج جرداق جو ایک عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی، آشنا ہوا میں مولا علی کے اس کلام سے، اور آخری عمر تک میں اسے پڑھتا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں کم سے کم 200 بار نہج البلاغہ پڑھی، اور جتنی بار میں نہج البلاغہ پڑھتا گیا، علم و حکمت کے گوہر مجھے ملتے گئے۔ ایک عیسائی 200 بار نہج البلاغہ پڑھتا ہے، لیکن مولا علی کے ایک چاہنے والے ایک شیعہ جوان نے ایک بار بھی نہج البلاغہ نہ پڑھی ہو، کیا اس سے زیادہ افسوسناک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس شیعہ علی کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی قابل افسوس بات ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ وہ آشنا نہ ہو؟ لہٰذا ایک حدیث جس کے صرف چند جملوں کی طرف توجہ دلانی ہے، جس میں پیغمبر اکرم ہم سب سے مخاطب ہیں، اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان اللہ خلق الاسلام، پروردگار نے اسلام کو خلق کیا، فجعل لہ ارستن، اور پروردگار نے اس اسلام کے لیے ایک محور اور ایک بنیاد قرار دی، وجعل لہ نوراً، اس کے لیے ایک نور قرار دیا، وجعل لہ حصناً، اور اس کے لیے ایک قلعہ، ایک چار دیواری قرار دی، وجعل لہ ناصراً، اور اس کے لیے ناصر و مددگار بنائے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا أَرْسَتُهُ فَالْقُرْآنِ، وہ جو محور ہے اسلام کا، وہ جو مرکز ہے اسلام کا، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی کو بھی، ہمیں بھی اسلام کو سمجھنا ہے، تو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، چونکہ ہم ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو ہم تلاوت کر لیں گے، ثواب حاصل کر لیں گے۔ نہیں، یہ اسلام کے لیے محور کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، صرف تلاوت سے، صرف پڑھنے سے نہیں، بلکہ قرآن خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ تم میری آیتوں میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم میری آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ قرآن ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم صبح سے شام تک پورا قرآن ختم کریں۔ کیا فرمایا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ اگر ایک انسان ایک آیت پڑھتا ہے لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کا۔ جس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن سمجھا ہے، وہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ زندگی کس طرح سے بسر کرے گا قرآن کے بغیر؟ کیا یہ ممکن ہے
کہ جس چیز کو اسلام نے اپنے لیے بنیاد بتایا ہے، جس چیز کو پیغمبر اسلام کا محور قرار دے رہے ہیں، ہماری پوری زندگی اس کے بغیر گزر جائے تو یہ اسلامی زندگی تو نہ ہوئی، پھر کون سی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ لہذا فرمایا کہ اس کی طرف توجہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا نُورُهُ فَالْحِكْمَةُ، اس کا جو نور ہے اسلام کا وہ حکمت ہے۔ حکمت کہاں سے حاصل ہوگی؟ صرف 2-3 نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہم سورہ یاسین جب پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم یہ پورا کا پورا حکمت ہے۔ اگر ہم صاحب حکمت بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حامل حکمت بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکمت ہمیں حاصل ہو، نور قرآن، نور حکمت سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دامن قرآن کو تھامیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن میں تدبر کریں۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں حکمت عطا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو ہمیں حکمت عطا کر سکے۔ یہ اسکول، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیز، یہ تعلیمی ادارے، یہ مراکز، یہ ہمیں حکمت نہیں عطا کر سکتے۔ حکمت اگر ہمیں ملے گی تو صرف اور صرف قرآن سے ملے گی۔ دوسرا کہاں سے عطا ہوگی؟ اہل بیت کو، رسول اللہ کو، انبیاء کو روایات میں حکیم قرار دیا گیا ہے کہ حکمت اگر عطا کرنا ہے، حکمت اگر حاصل کرنا ہے تو ان سے حاصل کرو۔ کہ اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ دامن اہل بیت کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کے سامنے جب آؤ گے تمہیں حکمت ملے گی۔ اسی طرح سے فرمایا روایات میں ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ 40 شب و روز پروردگار کی عبادت کرتا ہے، پروردگار اس کے دل میں حکمت کے سرچشمے جاری کرتا ہے۔ عبادت کی بنیاد پر پروردگار انسان کو حکمت عطا کرتا ہے جو خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ جو اسلام کا نور ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت کے بغیر تمہاری زندگی زندگی نہیں ہے، عقل کے بغیر تمہاری زندگی زندگی نہیں ہے، تدبر کے بغیر تمہاری زندگی زندگی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس حکمت کی طرف توجہ دو۔ وَأَمَّا حِصْنُهُ فَالْمَعْرُوفُ، اس کا جو قلعہ ہے، اس کو جو 4 دیواری ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں۔ لہٰذا جہاں پر قرآن مجید ایمان کی بات کرتا ہے، پروردگار ایمان کی بات کرتا ہے، وہاں پر ایک اور بنیادی چیز کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ کہیں ایمان تنہا قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ہے، کہیں پر نہیں کہا کہ تم صرف ایمان لے کر آؤ اور اس کے بعد جو ہے تمہارا کام تمام ہے، بلکہ ایک اہم شرط لگائی ہے کہ جسے اس حدیث میں قلعہ قرار دیا گیا ہے، 4 دیواری قرار دی گئی ہے اس کی۔ وہ کیا ہے؟ نیکیاں، عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ جب عمل صالح انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کا اسلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ عمل صالح کے بغیر اسلام محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی اور اصلی نقطہ ہے جو مجھے آج کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا أَنصَارُهُ، جو ناصرین، جو مددگار پروردگار نے اس کے لیے قرار دیے ہیں، اس اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس قلعے کے لیے قرار دیے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي وَشِيَعَتُنَا۔ وہ ناصر اسلام کون ہے؟ وہ ناصر قرآن کون ہے؟ فرمایا میں ناصر قرآن ہوں، رسول اللہ ناصر قرآن۔ اس کے بعد فرمایا میرے اہل بیت ناصران قرآن ہے، ناصران اسلام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا صرف میں اور میرے اہل بیت نہیں، میرے اور میرے اہل بیت کے بعد میرے شیعہ، ہمارے شیعہ یہ ناصران اسلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا زمانہ ہو، کوئی ایسا وقت ہو کہ جب ہمارے سامنے نہ انبیاء ہوں، نہ رسول اللہ ہوں، نہ اہل بیت کی کوئی فرد ہمارے سامنے ہو۔ انہیں حکمت کی بنیاد پر، پروردگار کے ان اسرار کی بنیاد پر، پروردگار کی حکمت کی بنیاد پر ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے ہم سے۔ اس وقت کسے نصرت کرنا ہے وہ اسلام کی؟ اس وقت کون ہوگا وہ ناصر؟
کیا اس وقت اسلام کو ناصرین کی ضرورت نہیں ہے، نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے، یار و مددگار کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا فرمایا شیعتنا، اس وقت ہمارے یہ شیعہ اسلام کے ناصر، اسلام کے مددگار، اسلام کے یار و مددگار بن کر اٹھیں گے۔ آج کے زمانے میں کون ہے ناصر و مددگار؟ آج کے زمانے میں کسے نصرت کرنا ہے اسلام کی؟ آج کے زمانے میں کسے نصرت کرنا ہے قرآن کی؟ کیا شیعان اہل بیت کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ شیعان اہل بیت کے علاوہ کسی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ آج کے زمانے میں نصرت دین خدا کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے، نصرت اسلام کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے، نصرت قرآن کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی طرف آج کے زمانہ میں ہمیں توجہ کرنی ہے۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے۔ رہبر انقلاب کے بقول وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جو ایک تاریخی وقت ہمارے لیے ہے، جہاں دنیا ایک تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے دنیا۔ آج اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں دی، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیا کہ جو شیعت کے کاندھوں پر رکھی گئی ہے، تو ہم پھر ایک صدی پیچھے چلے جائیں گے۔ پروردگار نے جو موقع آج ہمیں دیا ہے، جو ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں کے اوپر رکھی ہے، اس ذمہ داری کے طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آج ہم نصرت دین خدا کر سکتے ہیں، جس طرح سے آج ہمارے سامنے اسباب اور وسائل فراہم ہیں، وہ کسی بھی زمانے میں فراہم نہیں تھے۔ لہٰذا آج دنیا میں اگر سب سے زیادہ اسلام کی نصرت کی ذمہ داری کسی کے کاندھوں کے اوپر ہے تو وہ شیعان اہل بیت کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بریکٹ میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں۔ ایک جو اہم بات ہے یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ شیعان اہل بیت ہیں کون؟ کیا ہم اس فہرست میں شامل ہیں بھی یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کس طرح سے ہمیں اس فہرست میں شامل کرنا ہے؟ کس طرح سے اپنی اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے؟ کس طرح سے ہم یہ نصرت کا کام انجام دے سکتے ہیں؟ کس طرح سے نصرت کی ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں؟ ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آتا ہے مدینے سے خراسان 8ویں امام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، شیعان امیر المومنین ہیں، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال امام اس وقت ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایک ایسے گھر میں ہیں کہ جہاں پر پہرے دار بٹھائے گئے ہیں، دربان بٹھائے گئے ہیں، ہر ایک اندر نہیں جا سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ دربان آتا ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں مدینے سے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، شیعان امیر المومنین ہیں، اور آپ سے شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں مل سکتا۔ دربان آتا ہے، کہتے ہیں کہ امام نے اجازت نہیں دی ہے۔ پھر بھیجتے ہیں کہ ایک بار پھر سے امام کے پاس پھر وہ شخص آتا ہے کہ وہ افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، شیعان امیر المومنین ہیں، آپ سے شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ 30 بار وہ اس دربان کو بھیجتے ہیں امام کی خدمت میں، 30 بار اجازت لیتے ہیں، لیکن امام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے صرف اتنا پوچھ کر آؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں شرف ملاقات نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم ایک ایسا جھوٹ بول رہے ہو کہ جو مجھے تم سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، جو تمہیں مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔
تعجب کرتے ہیں ہم نے ایسا کون سا جھوٹ بولا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شیعان امیر المومنین ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شیعان علی ہیں، لیکن میں تمہارے اندر شیعان علی جیسی ایک بھی بات نہیں پاتا، شیعان علی جیسی ایک بھی نشانی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، شیعان علی جیسی ایک بھی ایسی علامت نہیں ہے جو تمہارے اندر مجھے نظر آئے۔ تم کس بنیاد پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو؟ کس بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر خود کو شیعان علی کہہ رہے ہو، شیعان امیر المومنین کہہ رہے ہو؟ انہیں تعجب ہوا، پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کہا تم اگر زیادہ سے زیادہ دعویٰ کر سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو تو نحن محبیکم، کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے ارادت اور عقیدت رکھنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی پوچھا وَمَنْ شِیعَتُکُمْ، پھر آپ کا شیعہ کون ہے؟ جب ہم محب ٹھہرے کہ جو خود کو علی ولی اللہ کہنے والا، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والا، امیر المومنین کا شیعہ سمجھنے والے اور دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں، تو پھر شیعہ ہے کون؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں۔ امام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا الحسن والحسین شیعۃ امیر المومنین والسلمان والابو ذر والعمار شیعۃ امیر المومنین۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ شیعہ علی کون ہے تو جان لو کہ حسن شیعہ علی ہے، حسین شیعہ امیر المومنین ہے، سلمان شیعہ امیر المومنین ہے، ابو ذر شیعہ امیر المومنین ہے، عمار شیعہ امیر المومنین ہے۔ یہ معیار ہے شیعہ امیر المومنین کا۔ اگر حسن و حسین نہیں بن سکتے کہ نہیں بن سکتے، امام تو نہیں بن سکتے ہیں، معصوم تو نہیں بن سکتے ہیں، ان کے درجے تک تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن کم سے کم عمار بن کر دکھاؤ، کم سے کم ابو ذر بن کر دکھاؤ، کم سے کم سلمان بن کر دکھاؤ، تب کہو کہ ہم شیعہ امیر المومنین ہیں، تب کہو کہ ہم شیعہ علی ہیں، تب کہو کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہو؟ کہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، آج کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے ہم ابو ذر جیسے بنیں، ہم سلمان جیسے بنیں، ہم مقداد جیسے بنیں، ہم عمار جیسے بنیں؟ کہا آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی پروردگار نے ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ قاسم سلیمانی ہمارے ہی زمانے کے ہیں، محسن حججی ہمارے ہی زمانے کے ہیں، سید حسن نصر اللہ ہمارے ہی زمانے کے ہیں، آج ہی کے زمانے کے ہیں، آسمان سے نہیں آئے ہیں، اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اسی دنیا میں پلے بڑے ہیں، اسی دنیا میں انہوں نے ایمان، عمل صالح، اہل بیت کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ آج انہیں شیعہ امیر المومنین کہا جا سکتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایران کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم عالم جو انتقال فرما چکے ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی، ایک عظیم عالم گزرے ہیں، جن کے بارے میں رہبر انقلاب کے فرمانا ہے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر ان جیسی کوئی عالم شخصیت تلاش کرنا ہے تو وہ آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، یا ان کے بارے میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کی صدی میں اگر آپ کو 10 شیعہ عالم پیش کرنے ہیں جو دنیا کے سامنے شیعت کی ترجمانی کر سکے تو ان میں سر فہرست آیت اللہ مصباح یزدی کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے، لبنان جاتے ہیں، کئی بار ملاقات ہوتی ہے آپ کی سید مقامت سید حسن نصر اللہ سے، ایک بار تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، ایران تشریف لاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے اس سفر کے بارے میں، اس ملاقات کے بارے میں، تمام باتوں کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سید حسن نصر اللہ کو کیسا پایا؟ یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے جوان بھائیوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ شیطان یہ وسوسہ نہیں کر کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، آج حالات، زمانہ، یہ ساری چیزیں
آیت اللہ مصباح سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں سید مقاومت کیسے ہے، آپ نے کیسا پایا ہے انہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم روایات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کہ اصحاب کی، ان کے ساتھیوں کی صفات پڑھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے ہیں، ان کے یہ صفات ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے، اور ہم تلاش کیا کرتے تھے کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہے، آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ سید مقاومت سے، سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں امام زمانہ کے کسی صحابی اور ساتھی کے پاس بیٹھا ہوں۔ کیا فرمایا؟ امام زمانہ کے کسی ساتھی کے پاس بیٹھا ہوں۔ ہماری آرزو ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار امام کے ساتھیوں میں ہے، ہمارا شمار امام کے ناصروں میں ہو، ہمارا شمار اس فہرست میں شامل ہو جائے کہ کم سے کم کسی خدمت کے، کسی نوکری کے لائق ہم بن جائیں۔ پروردگار نے آج کے زمانے میں ہمارے سامنے یہ مثالیں پیش کر کے ہم پر حجت تمام کر دی ہے۔ آج بھی تم اس راستے پر چل سکتے ہو کہ اہل بیت خود کہیں یہ ہمارا ہے، جس طرح سے کل اہل بیت نے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے، ابو ذر ہم اہل بیت سے ہے، مقداد ہم اہل بیت سے ہے، عمار ہم اہل بیت سے ہے۔ آج بھی ہم اپنا کردار ایسا بنا سکتے ہیں کہ اہل بیت خود کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا فرمایا کہ ہمارے شیعہ نصرت کریں گے اسلام کی، ہمارے شیعہ نصرت کریں گے اہل بیت کی۔ آخری نقطہ اور اپنی منزل کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ہم جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب شہیدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب ان کی خدمت میں سلام پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں ان کی، تو کیا کہہ کر ہم سلام پڑھتے ہیں؟ کیا کہہ کر ان کی خدمت میں ہم عرض ارادت کرتے ہیں، عرض عقیدت کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار الحسن والحسین۔ جب شہدائے کربلا کی بات آتی ہے تو ان کی پوری سیرت کے اندر، ان کے پورے کردار کے اندر ہمیں جو بنیادی نقطہ نظر آتا ہے، اہل بیت نے ان کا جو تعارف کروایا ہے، وہ جو بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نصرت دین خدا، نصرت رسول اللہ، نصرت امیر المومنین، نصرت فاطمہ الزہرا، نصرت اہل بیت، نصرت سید الشہداء۔ ان کا جو کمال ہے شہیدان کربلا کا وہ یہی ہے کہ انہوں نے صحیح وقت پر امام وقت کی نصرت کی ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں سے الگ نے فرمایا کہ کربلا کے تمام شہداء افضل و برتر ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ میرے چچا عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، کہ سب سے عظیم مرتبہ ان کا ہے۔ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جنہیں ہم باب الحسین کہتے ہیں، کہ جب در حسین پہ جانا ہے تو پہلے ان سے اجازت لے کر جانا ہے، یہ اجازت دے تو وہ حاضر قبول ہوگی۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں اور یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کس عنوان سے کرواتے ہیں؟ جب دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے اس وقت فرماتے ہیں لَإِن قَطَعْتُمُونِي يَمِينِي
تم نے میرا دایاں ہاتھ دایاں بازو قط کر دیا ہے، قلم کر دیا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ لَأُحَامِي عَنْ دِینِی ابدا، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ دین خدا کی نصرت کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو الفضل عباس اپنا جو تعارف کروا رہے ہیں وہ اسی نقطے کی بنیاد پر کرا رہے ہیں کہ میری جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ میں نصرت دین خدا کے لیے، نصرت امام کے لیے اٹھا ہوں، لہٰذا میرا ماننے والا وہی ہے، میرا چاہنے والا وہی ہے، شہیدان کربلا کے راستے پر چلنے والا وہی ہے کہ جو اپنے زمانے میں نصرت دین الہی کرنے والا ہو، جو اپنے زمانے میں نصرت قرآن کرنے والا ہو، جو اپنے زمانے میں نصرت اسلام کرنے والا ہو، جو اپنے زمانے میں نصرت امام کرنے والا ہو۔ اور عزاداری سید الشہداء کا، مجلس سید الشہداء کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہونا چاہیے، جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عزاداری حسین سے ناصران حسین پیدا ہو، عزاداری حسین سے ناصران امام پیدا ہو، عزاداری حسین سے، فرش حسین سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مخالفین، کہیں ایسا نہ ہو معترضین، کہیں ایسا نہ ہو بغاوت کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو سرکشی کرنے والے ابھر رہے ہوں۔ اور بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ہماری عزاداری ہے، ہماری مجلس ہے، ہمارا جلوس ہے، ہمارا علم ہے، ہماری انجمن ہے، ہمارا عزا خانہ ہے۔ جب اس میں ہمارا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے ناصران حسین پیدا نہیں ہو سکتے۔ ناصران حسین کب پیدا ہوں گے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ حسین کا ہے۔ جب میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ حسین کا ہے، تب میں اپنے بھائی سے حسین کے نام پر، مجلس کے نام پر، علم کے نام پر، انجمن کے نام پر نہیں لڑوں گا۔ اس روایت کے جو آخری جملے ہیں وہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اس کی طرف۔ یہ کیفیت اگر نہیں آئی تو پھر نصرت تمہارے اندر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ناصر تم نہیں بن سکتے ہو۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ ہمارے بعد ہمارے شیعہ ہیں کہ جو ناصر بنیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي وَشِيعَتَهُمْ وَأَنصَارَهُمْ، لہٰذا محبت کرو میرے اہل بیت سے، ان کے شیعوں سے، ان کے ناصرین سے، جس طرح سے محبت اہل بیت فرض ہے ہم پر، شیعان اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے ہم پر، ناصران اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے ہم پر۔ میں کس بنیاد پر خود کو شیعہ کہتا ہوں اور دوسرے کو کہتا ہوں کہ، کس بنیاد پر خود کو عزادار حسین سمجھتا ہوں لیکن دوسرے کو کچھ اور سمجھتا ہوں؟ کس بنیاد پر؟ جبکہ پروردگار نے جس طرح سے مجھ پر اہل بیت کی محبت فرض کی ہے، اسی طرح سے، اسی بنیاد پر اس شیعہ اہل بیت کی، اس محب اہل بیت کی، اس ناصر اہل بیت کی محبت بھی فرض کی ہے۔ پھر میرے دل میں اس کے لیے کجی کہاں سے آ گئی؟ میرے دل میں اس کے لیے کینہ کہاں سے آ گیا؟ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کہاں سے آ گئی؟ میرے دل میں اس کے لیے وہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین کی مجلس میں آیا ہی نہیں، میں نے اسے حسین کی مجلس سمجھا نہیں، ورنہ یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے، میرے اہل بیت سے، میرے شیعوں سے محبت کرو، ان کے ناصرین سے محبت کرو؟ فَإِنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَنَسَبَنِي جبرائیل علیہ السلام لِأَهْلِ السَّمَاء، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا، معراج مجھے ہوئی اور وہاں پر جبرائیل نے میرا تعارف کروایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ استودع اللہ حبی وحب اہل بیتی وشیعتہم فی قلوب الملائکہ،
تو پروردگار نے میرے اہل بیت کی اور میرے شیعوں کی محبت ملائکہ کے دلوں میں اتار دی. فرمایا ملائکہ کے دلوں میں اتار دی. جس کی محبت ملائکہ کے دل میں پائی جاتی ہے اس کے لیے میرے دل میں کدورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے میرے دل میں نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے میرے دل میں کینہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا ثم حبط بی الی الارض، پھر مجھے زمین پر لایا گیا. فنسبنی الی الارض، اور مجھے الی اہل الارض، زمین والوں کے سامنے میرا تعارف کروایا گیا. فاستودع اللہ عز وجل حبی وحب اہل بیتی وشیعتہم فی قلوب مؤمنی امتی. تو پروردگار نے میرے اہل بیت کی، میرے اہل بیت کی اور میرے شیعوں کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دی. آسمان والوں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، ان کی شیعوں کے محبت ہے. زمین پر جن کے دلوں میں ایمان پایا جاتا ہے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں پروردگار نے اہل بیت کی اور ان کے شیعوں کی محبت ڈال دی ہے. پھر میں کس بنیاد پر ان سے کینہ رکھتا ہوں؟ کس بنیاد پر ان سے کدورت رکھتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس صف میں شامل ہی نہیں ہوا ہوں، اس ایمان کی کیفیت کے اندر، اس ایمان کے زمرے کے اندر آیا ہی نہیں ہوں. ورنہ میرے اندر تو پروردگار نے وہ محبت رکھی ہے، میرا رسول مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا فَمُؤْمِنُوا أُمَّتِي يَحْفَظُونَ وَدِيعَتِي فِي أَهْلِ بَيْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا میری امت کے جو مومنین ہیں وہ قیامت تک میرے اہل بیت کی محبت تو اپنے دل میں امانت کے طور پر محفوظ رکھنے والے ہیں. یہ ایک نشانی ہے ان کی، یہ ایک علامت ہے ان کے مومن ہونے کی. ان کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کریں گے. ان کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اہل بیت کے شیعوں سے محبت کریں گے، میرے اہل بیت کے محبت کرنے والوں سے محبت کریں گے. میرے اہل بیت کے محبت کرنے والوں سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا، کوئی کینہ رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی کدورت رکھ ہی نہیں سکتا. پھر اگر اہل بیت کے نام پر ہونے والی عزاداری کے اندر، اہل بیت کے نام پر ہونے والے جلوس کے اندر، اہل بیت کے ہونے والی نام پر مجلس کے اندر، عزاداری کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ نور ایمان روشن ہی نہیں ہوا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے، جہاں پر اہل بیت کے شیعوں کی محبت کا چراغ روشن ہونا چاہیے. پھر یہاں پر مجھے سمجھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے غور و فکر کرنا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ پھر میں کون سی عزاداری منا رہا ہوں، کون سی عزاداری کر رہا ہوں. بس میں نے اپنی بات تمام کی منزل پہ آ گیا میں. یہ وہ پیغام ہے کہ جو اہل بیت سے ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جو منبر حسین سے بیان ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے تصورات ٹھیک ہو سکیں، ہم اپنے آپ کو حسین ابن علی سے ملا سکیں. ہمارے دل، ہمارے روح، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات حسین ابن علی اور کربلا والوں کے روح سے متصل ہو سکیں. ہمارا پورا وجود، ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارا پورا وجود لبیک یا حسین کہے، ہمارا پورے وجود سے یا حسین کی آواز آئے، ہمارا پورا وجود زائر حسین بن جائے، ہمارا پورا وجود زائر کربلا بن جائے. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تب میں اپنے آپ ناصران امام کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. تب مجھے کہنا نہیں پڑے گا میں شیعہ علی ہوں، تب مجھے کہنا نہیں پڑے گا میں شیعہ امیر المومنین ہوں، تب مجھے کہنا نہیں پڑے گا
کہ میں ناصر امام ہوں، تب میں شامل ہو جاؤں گا۔ میرا کردار کہے گا یہ ناصر حسین ہے، میرے افعال کہیں گے یہ ناصر حسین ہے، میرے جذبات کہیں گے یہ ناصر حسین ہے، میرے احساسات کہیں گے یہ ناصر حسین ہے۔ حسین ابن علی پر بہنے والے وہ پاک آنسو کہیں گے کہ یہ ناصر حسین ہے، ناصر امام۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت کی جو اسیری کے ایام ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اہل بیت، اسیران اہل بیت سے کہا گیا ہے کہ اب ہم آپ کو رہا کرنے والے ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت زینب علیہ مقام اپنے بھتیجے امام وقت امام زین العابدین سے ایک تقاضا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں مدینے جانے سے پہلے ہم اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، شہداء کی زیارت کے لیے ایک بار پھر سے کربلا جائیں۔ ہاں اہتمام ہوتا ہے، رہائی ملتی ہے، ہم مدینے سے پہلے کربلا جائیں گے۔ اور یہ جو ایک حسین خوبصورت روایت بن چکی ہے اربعین حسینی کی، اس کی بنیاد بھی زینب علیہ مقام نے ڈالی۔ یہ جو سفر ہے اربعین کا، یہ وہ سفر ہے کہ جو زینب علیہ مقام نے، امام سجاد نے طے کیا ہے، اور اب آ رہی ہیں ایک بار پھر سے کربلا، ایک بار پھر سے اس سرزمین کے اوپر کہ جس سرزمین پہ زینب نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا تھا۔ یقیناً جب حضرت زینب علیہ مقام نے قدم رکھا ہوگا سرزمین کربلا کے اوپر، تو وہ سارے مناظر زینب علیہ مقام کو پھر سے یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ کربلا پھر سے زینب کی نگاہ میں، زینب کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے میرے سامنے میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، وہ انصار حسینی ایک ایک کر کے شہید ہوئے، کس طرح سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہوئے اربن اربا، اور زینب کو اس مقتل سے گزرتے ہوئے وہ تمام مناظر یاد آئے ہوں گے کہ کس طرح سے زینب اس ٹیلے کے اوپر کھڑی تھی جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ شمر ملعون اپنے قدم ہائے نجس کو سینہ حسین کے اوپر رکھ کر سوار ہو رہا تھا، اور زینب پکار رہی تھی، اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اے پسر سعد، میرے ماجائے کو بچا لے۔ ہاں زینب پکارتی رہی، لیکن حسین کا گلا پشت گردن سے ذبح ہوتا رہا، کند خنجر سے ذبح ہوتا رہا۔ ہاں ایک مرتبہ زینب کے سامنے وہ منظر بھی یاد آیا ہوگا، جب ایک مرتبہ جب اسی اسیروں کے قافلے کو کربلا سے لے جایا جاتا ہے، تو اس جگہ سے لے جایا جاتا ہے جہاں شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب زینب علیہ مقام کی نظر اپنے بھائی کے لاشائے بے سر پر پڑتی ہے، زینب تڑپ جاتی ہے، مرثیہ شروع کرتی ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے، یا جدہ صلی علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین منمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا، آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ حسین آپ کا نواسا، آپ کا پیارا، آپ کا لاڈلا،
بے گور کفن کربلا کی زمین پہ پڑا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ آئیے نانا اپنے حسین کی خبر لیجیے۔ ہاں زینب پہنچتی ہے، بیویاں پہنچتی ہیں، قافلہ پہنچتا ہے اس کا سرزمین کے اوپر جہاں اب شہداء نہیں بلکہ ان کی قبریں ہیں۔ روایت کہتی ہے بیویوں سے رہا نہیں جاتا ہے، ایک مرتبہ خود کو گراتی ہیں سرزمین کربلا کے اوپر، ساری بیویاں کسی نہ کسی قبر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، جیسے سالوں بعد کوئی اپنا بچھڑا ہوا مل گیا ہو۔ ہاں زینب بھی اب تک اسیر تھی، بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، بیویوں کو دلاسا دے رہی تھی، اپنے بھائی کو پرسا نہ دے سکی، اپنے بھائی کو رو نہ سکی۔ آج زینب نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا، میرے بھائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔